جی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ انتخابات سے بالکل پہلے یہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے سیاسی اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. البتہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں آج بھی جو لائرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے وہ آج بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ بائے اسٹریٹجی تھا یا وہ خود نہیں آئے یا ان کو کہا نہیں گیا یا ان کی غیر موجودگی میں سنایا گیا، لیکن بہرحال وہ آج بھی موجود نہیں تھے. اور عمران خان صاحب بھی آئے اور غصے کا اظہار کر کے وہ واپس اپنے بیرک میں جو ہے وہ چلے گئے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس پہلے دوسری عدالت یعنی سیشن کورٹ سے جو کہ ٹرائل کورٹ تھی اور اس کے بعد اب احتساب عدالت سے بھی اس پہ فیصلہ آ چکا ہے. یہ ڈیو پروسیس جسے کہنا چاہیے اس میں مکمل ہوتا نظر آیا ہے اور کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا جس میں کہ عمران خان صاحب سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اس کی جو منی ٹرائل ہے وہ بھی دیں اور پھر کیوں وہ چھپایا گیا تھا. الیکشن کمیشن کے جو اثاثے گوشوارے تھے اس کے اندر پھر احتساب عدالت میں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ یہ کہاں گیا، کس نے لیا، اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ ثابت کرنا تھا کہ یہ انہوں نے بیچا ہے تو کتنے داموں پہ بیچا ہے اور پیسے کہاں سے آئے ہیں. لیکن سر دست اس پہ ظاہر ہے جو ابھی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس میں ان کے پاس ثبوت نہیں سامنے آئے، جس کے بعد ان کو جو ہے یہ تمام فیصلہ جو سنا دیا گیا ہے. تو الیکشن سے پہلے ظاہر ہے کہ اس کا آنا اور اس سے پہلے 10 سال کی قید جو ہے وہ سائفر کے، 14 سال کی قید یہ ہے. اور ابھی 9 مئی کے معاملات جو ہیں وہ بھی ہیں. ابھی بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف بھی 14 سال کی سزا ان کو بھی سنا دی گئی ہے. ان کی گرفتاری اب عمل میں آ سکتی ہے کسی بھی وقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری اب ہوتی ہے یا کس طرح سے عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن ان کی بھی گرفتاری اب اس کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتخابات کے حوالے سے اس سے بالکل پہلے، کیونکہ کل بھی ہم سائفر کی ٹائمنگ پہ بات کر رہے تھے اور آج بھی توشہ خانہ کی جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ ان کو مایوس کرنے یا بددل کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بددل ہو جائیں، لیکن اس کا اثر یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ اپنے غصے کا، غم کا اظہار جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے کریں، اپنی وینٹیلیشن اس کے ذریعے سے کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوگا اور اس کے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو، دل برداشتہ ہو اور وہ اس فیصلے کو قبول نہ کرے. اس کے ظاہر ہے بہت پولیٹیکلی اثرات ہوں گے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ سائفر کا کیس مختلف ہے. سائفر کا کیس جو تھا وہ ڈاکیومنٹس کی بات تھی یا ان کے جو کاغذات تھے ان کی معاملہ تھا، لیکن یہ اور قومی راز کا معاملہ تھا. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ نیب کا، کرپشن کا، بدعنوانی کا، یہ اس کا معاملہ ہے. تو اب یہ انتخابات سے پہلے اس کا فیصلہ آنا جو ہے وہ بہرحال بہت سے اثرات لے کے آئے گا ساتھ. اچھا اسما صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا، ابھی جو شہباز شریف کا بیان آیا تھا کہ نیب جو ادارہ ہے اس کو ہم اپنی حکومت میں آ کر مکمل ختم کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اگر اس کے تھرو ایک فیصلہ آیا ہے تو اس دور کے اندر کیا اس کی وہ ویلیو رہے گی؟ ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ قانونی ٹیم جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی، کیونکہ لازمی بات ہے کہ اگر ان سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وقت پر پیش نہیں ہوئے، تو آپ ان دونوں پہلوؤں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی کل ہمارے پروگرام میں جو ان کا منشور بھی آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اس کے اندر بھی یہ درج ہے کہ نیب ختم ہوگا، اور نیب کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے بہت بھگتا بھی ہے. عمران خان صاحب اس حوالے سے لکی ہیں کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں، ان کے جو حریف ہیں، وہ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیب کو رکھنا نہیں چاہتے تاکہ لوگوں کی پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہ ہو یا اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے نہ بنائے جائیں. لیکن توشہ خانہ کا کیس جو ہے اگر آپ اس کو الیکشن کمیشن سے دیکھیں اور ابھی بھی، تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اب یہ صرف نیب میں نہیں چل رہا، یہ یاد رہے کہ یہ ابھی سیشن کورٹ میں بھی چل رہا ہے، دوسری عدالت کے اندر بھی چل رہا ہے.
تو بالکل نیب نے ایک پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کی ہے، اب سے نہیں کی، بلکہ جنرل مشرف کے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو پیٹریاٹ تخلیق کی گئی تھی اور ان کے اوپر کیسز بنائے گئے تھے، اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑ کے ان کی ایک بڑی تعداد، ایک گروپ جو تھا پنجاب سے، اس کو پیٹریاٹ کا نام دیا گیا تھا۔ وہ پیٹریٹس جو تھے انہوں نے پھر سپورٹ کیا تھا جمالی صاحب کی کمزور حکومت کو، اور یوں وہ حکومت کئی سال جو ہے وہ چلتی رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں زرداری صاحب کے اوپر کیسز بنے، پھر آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی بعد میں اس کے جو ہے وہ پھر میاں نواز شریف پہ کیسز بنے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ کیسز بنے۔ تو نیب کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہوگی اگر نیب کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جو دوسری طرف وکلاء کی جو حاضری کا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کل بھی سائفر کے معاملے کے اوپر بھی آپ نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا رویہ تھا، یا اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ، اس سے پہلے ہم یہ سوال بار بار پوچھتے رہے کہ یہ جو مقدمات لڑے جا رہے ہیں یہ قانونی مقدمات سے زیادہ سیاسی مقدمات لڑے جا رہے ہیں، یعنی ان کو انہوں نے سیاسی بنانے کی کوشش کی۔ قانونی جو نکات ہیں ان کے مطابق اگر تیاری کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سنا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، حامد خان صاحب جو خود تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ ان کیسز کو قانونی نکات کے طور پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے بھی جتنے بھی مثلاً اب سارے جو لائرز ہیں ان کے، اب لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، دیگر تمام ان کے جتنے بھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ بھی الیکشنز میں کھڑے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جی اسما صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی نہیں، آپ سے ہم رائے لیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ زاہد گشکوری صاحب موجود ہیں جو ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے ہیڈ ہیں۔ زاہد صاحب آپ کافی عرصے سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی علم ہے کہ توشہ خانہ کا کیا ہے، تو ذرا عام عوام کے لیے بتائیے کہ توشہ خانہ کی جو سزا ابھی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ہوئی ہے، اس سے قبل کیا کسی بڑے لیڈر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو